اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ عدد خلقہ سبحان اللہ رضا نفسہ سبحان اللہ زینت عرشہ سبحان اللہ مداد کلماتہ الحمدللہ عدد خلقہ الحمدللہ رضا نفسہ الحمدللہ زینت عرشہ الحمدللہ مداد کلماتہ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرا سبحان اللہ بکرۃ اصیلا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم رزقا طیبا وعلما نافعا وعملا متقبلا اللہ علم نافع دے، رزق حلال دے، اللہ جو عمل ہے وہ کو قبول فرما، اے اللہ کی مانیے اللہ قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بہت رحم والا ہے۔ 9واں سپارہ ترجمہ شروع کرتی ہوں۔ قال الملأ الذین استکبروا، ان کی قوم کے متکبر سرداروں نے کہا کہ اے شعیب، ہم آپ کو اور جو آپ کے ہمراہ ایمان والے ہیں ان کو اپنی بستی سے نکال دیں گے، یہ ہو کہ تم ہمارے مذہب میں پھر آ جاؤ۔ شعیب علیہ السلام نے جواب دیا کہ کیا ہم تمہارے مذہب میں آ جائیں گے؟ گو ہم اس کو بدلیل بصیرت مکروہ ہی سمجھتے ہیں، ہم تو اللہ پر بڑی جھوٹ تہمت لگانے والے ہو جائیں گے اگر خدا نہ کرے ہم تمہارے مذہب میں آ جائیں، خصوصاً بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس سے نجات دی ہے اور ہم سے ممکن نہیں کہ اس میں یعنی تمہارے مذہب میں پھر آ جائیں، لیکن ہاں یہ کہ اللہ ہی نے جو ہمارا مالک ہے ہمارے مقدر میں کیا ہو، ہمارے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے، ہم اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، اور ہماری اس قوم کے درمیان فیصلہ کر دیجیے حق کے موافق، اور آپ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اور جب بہت سمجھایا شعیب علیہ السلام نے ان کی قوم نہ مانی، تب اللہ تعالیٰ کے پاس اپنی فریاد رکھی نا شعیب علیہ السلام کی آپ ہم یا ان میں فیصلہ کر دیجیے، آپ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ ان کی قوم کے انہی مذکور کافر سرداروں نے کہا کہ اگر تم شعیب کی راہ پر چلنے لگے کو تو بے شک بڑا نقصان اٹھا گے، پس ان کو زلزلہ نے آ پکڑا، سے اپنے گھر میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے۔ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی تھی ان کی یہ حالت ہو گئی جیسے ان گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ جنہوں نے شعیب کی تکذیب کی تھی وہی خسارے میں پڑ گئے۔ اس وقت یعنی شعیب علیہ السلام ان سے منہ موڑ کر چلے اور فرمانے لگے، اے میری قوم، میں نے تم کو اپنے پروردگار کے احکام پہنچا دیے تھے اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، پھر میں ان کافر لوگوں پر کیوں رنج کروں؟ ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا مگر یہ کہ وہاں کے رہنے والوں کو تکذیب پر ہم نے محتاجی بیماری میں پکڑا تاکہ بالباسائے وضرائے وہاں کے رہنے والوں کو تکذیب نے ہم نے محتاجی یا بیماری میں پکڑا تاکہ وہ ڈھیلے پڑ جائیں، پھر ہم نے اس بدحالی کی جگہ خوشحالی بدل دی یہاں تک کہ ان کو خوب ترقی ہوئی، اور اس وقت براہ کچ فہمی کہنے لگا کہ ہمارے آباء و اجداد کو بھی تنگی اور راحت پیش آتی تھی تو ہم نے ان کو دفتن پکڑ لیا، ان کو خبر بھی نہ تھی، اور اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لے آتے پرہیزگاری کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے، لیکن انہوں نے تو پیغمبروں کی تکذیب کی تو ہم نے بھی ان کے اعمال بد کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا۔ کیا پھر بھی ان بستیوں کے رہنے والے اس بات سے بے فکر ہو گئے ہیں کہ ان پر بھی ہمارا عذاب سب کے وقت آ پڑے جس وقت وہ پڑے سوتے ہوں؟ اور کیا ان موجودہ بستیوں کے رہنے والے اس بات سے بے فکر ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب دن میں دوپہر آ پڑے جس وقت وہ اپنے لایانی قصوں میں مشغول ہوں؟ ہاں تو کیا اللہ تعالیٰ کی اس ناگہانی پکڑ سے بے فکر ہو گئے؟ سو سمجھ رکھو کہ خدا تعالیٰ کی پکڑ سے بخبر اس کے جن کی شامت ہی آ گئی ہو اور کوئی بے فکر نہیں ہوتا۔
ان گزشتہ زمین پر رہنے والوں کے بعد جو لوگ زمین پر بجائے ان کے رہتے ہیں، کیا ان واقعات مذکورہ نے ان کو یہ بات ہنوز نہیں بتائی کہ اگر ہم چاہتے تو ان کو ان کے جرائم کے سب ہلاک کر ڈالتے؟ ہم ان کے دلوں پر بند لگائے ہوئے سے وہ سنتے نہیں۔ ان مذکورہ بستیوں کے کچھ قصے ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں۔ ان سب کے پاس ان کے پیغمبر معجزات لے کر آئے تھے، پھر جس چیز کو انہوں نے اولاً وہلا میں ایک بار جھوٹا کہہ دیا، یہ بات نہ ہوئی کہ پھر اس کو مان لیتے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح کافروں کے دلوں پر بند لگائے دیتے ہیں۔ اکثر لوگوں میں ہم نے وفائے عہد نہ دیکھا اور ہم نے اکثر لوگوں کو بے حکمی ہی پایا۔ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے دلائل دے کر فرعون اور اس کے امراء کے پاس بھیجا، سو ان لوگوں نے ان کا حق بالکل ادا نہ کیا۔ سو دیکھیے ان مفسدوں کا کیا انجام ہوا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے فرعون، میں رب العالمین کی طرف سے پیغمبر ہوں، میرے لیے یہی نشانیاں ہیں، بخبر سچ کہ خدا کی طرف کوئی بات منسوب نہ کرو۔ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک بڑی دلیل بھی لے کر آیا ہوں، سو تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے۔ فرعون نے کہا اگر آپ کوئی معجزہ لے کر آئے ہیں تو اس کو پیش کیجیے، اگر آپ سچ ہیں۔ پس آپ نے فوراً اپنا عصا ڈال دیا، سو وہ دفتر عصا لاٹھی وہ دفتن صاف ایک اژدہا بن گیا۔ اپنا ہاتھ باہر نکال لیا، سو وہ یکایک سب دیکھنے والے کے روبرو بہتی چمکتا ہوا ہو گیا۔ قوم فرعون میں جو سردار لوگ تھے انہوں نے کہا کہ واقعی یہ شخص بڑا ماہر جادوگر ہے، ضرور یہ چاہتا ہے کہ تم کو تمہاری اس سرزمین سے باہر کر دے۔ سو تم لوگ کیا مشورہ دیتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ آپ ان کے بھائی ہارون کو چندے مہلت دیجیے اور شہروں میں چپراسیوں کو بھیج دیجیے کہ وہ سب ماہر جادوگروں کو آپ کے پاس لا کر حاضر کر دے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور وہ جادوگر فرعون کے پاس حاضر ہوئے، کہنے لگے کہ اگر ہم غالب آئے تو کیا ہم کو کوئی بڑا صلہ ملے گا؟ فرعون نے کہا کہ ہاں، بڑا انعام ملے گا اور مزید بڑا تم مقرب لوگوں میں داخل ہو جاؤ گے۔ ان ساحروں نے عرض کیا کہ اے موسیٰ، خواہ آپ ڈالیے یا ہم ہی ڈالیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے تم ہی ڈالو۔ جب انہوں نے اپنی رسیوں اور لاٹھیوں کو ڈالا تو لوگوں کی نظر بندی کر دی، ان پر ہیبت غالب کر دی اور ایک طرح کا بڑا جادو دکھایا۔ ہم نے موسیٰ کو وحی کی ذریعے حکم دیا کہ آپ اپنا عصا ڈال دیجیے، سو عصا کا ڈالنا تھا کہ اس نے اچانک اژدہا بن کر ان کے سارے بنے بنائے کھیل کو نگلنا شروع کیا۔ بس اس وقت حق کا حق ہونا ظاہر ہو گیا، انہوں نے کچھ بنایا تھا سب آتا جاتا رہا، بس وہ لوگ اس موقع پر ہار گئے اور خوب ذلیل ہوئے۔ وہ جو ساحر تھے سجدہ میں گر گئے اور پکار کر کہنے لگے کہ ہم ایمان لائے رب العالمین پر جو موسیٰ ہارون کا بھی رب ہے۔ فرعون کہنے لگا کہ ہاں، تم اس پر یعنی موسیٰ پر ایمان لائے ہو، بدون اس کے کہ میں تم کو اجازت دوں۔ بے شک یہ ایک کارروائی تھی جس پر تمہارا عمل درآمد ہوا ہے اس شہر میں، تاکہ تم سب اس شہر کے رہنے والوں کو اس سے باہر نکال دو۔ سو بہتر ہے اب تم کو حقیقت معلوم ہوئی جاتی ہے، میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹوں گا۔ یعنی جو لوگ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اللہ پر کے بارے میں فرعون نے کہا کہ میں تم کو ایک طرف کے ہاتھ اور تمہارے ایک طرف کے پاؤں کاٹوں گا، پھر تم سب کو سولی پر ٹانگ دوں گا۔ انہوں نے جواب دیا، جو ایمان لایا تھا وہ اس کا جواب انہوں نے جواب دیا کہ کچھ پرواہ نہیں، ہم مر کر اپنے مالک ہی کے پاس جائیں گے، اور تو نے ہم کو کون سا عیب دیکھا بخبر اس کے کہ ہم اپنے رب کے احکام پر ایمان لے آئے، جب وہ احکام ہمارے پاس آئے۔ اے ہمارے رب، ہمارے اوپر صبر کا فیضان، ربنا علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ انہوں نے دعا کی اللہ سے جو ایمان لائے تھے، اے ہمارے رب، ہمارے اوپر صبر کا فیضان فرما
اتنا سب دے کہ جو بھی میرے پریشانیاں بھی آپ کی رضا کے لیے کو سہ جائے. ہمارے اوپر صبر کا فیضان فرما اور ہماری جانی حالت اسلام پر نکالیے. آمین اللہ آمین ثم آمین. اللہ. اور قوم فرعون کے سرداروں نے کہا کہ کیا آپ موسیٰ کو ان کی قوم کو یوں ہی رہنے دیں گے کہ وہ ملک میں فساد کرتے پھرے اور وہ آپ کو آپ کے معبودوں کو ترک کیے ہوئے ہیں؟ فرعون نے کہا کہ ہم ابھی ان لوگوں کے بیٹوں کو قتل کرنا شروع کر دیں اور عورتوں کو ان کی زندہ رہنے دیں. ہم کو ہر طرح کا ان پر زور ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کا سہارا رکھو اور مستقل رہو. گھبراؤ مت. یہ زمین اللہ تعالیٰ کی ہے. جس کو چاہے اس کا مالک وہ حاکم بنا دے اپنے بندوں میں سے. اور آخر کامیابی نہیں لوگوں کی ہوتی ہے جو خدا تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. قوم کے لوگ کہنے لگے کہ ہم تو ہمیشہ مصیبت ہی میں رہے ہیں. آپ کی تشریف آوری کے قبل بھی اور آپ کی تشریف آوری کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت جلد اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دیں گے اور بجائے ان کے تم کو اس زمین کا مالک بنا دیں گے. پھر تمہارا طرز عمل دیکھیں گے. ہم نے فرعون والوں کو مبتلا کیا قحط سالی میں اور پھلوں کی کم پیداواری میں تاکہ وہ حق بات کو سمجھ جائیں. سو جب ان پر خوشحالی آ جاتی تو کہتے یہ تو ہمارے لیے ہونا ہی ہے چاہیے. اور اگر ان کو کوئی بدحالی پیش آتی تو موسیٰ ان کے ساتھیوں کو نحوست بتلاتے. یاد رکھو کہ ان کی نحوست اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے لیکن ان میں اکثر لوگ نہیں جانتے. اور یوں کہتے تھے خواہ کیسی عجیب بات ہمارے سامنے لاؤ کہ اس کے ذریعہ سے ہم پر جادو چلاؤ. جب بھی ہم تمہاری بات ہرگز نہ مانیں گے. پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا اور ٹڈیاں گھن کا کیڑا اور میڈک اور خون یعنی کہ پانی وہ جو رکھتے تھے وہ خون ہو جاتا تھا میڈک جاتا تھا. یہ سب عذاب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف بھیجا. اور ٹڈیاں گھن اور کا کیڑا اور میڈک اور خون کہ یہ سب کھلے مجاجے تھے. سو وہ تکبر کرتے رہے. وہ لوگ کچھ تھے ہی جرائم پیشہ. اور جب ان پر کوئی عذاب واقع ہوتا تو یوں کہتے کہ اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر دیجیے جس کا اس نے آپ سے عہد کر رکھا ہے. اگر آپ اس عذاب کو ہم سے ہٹا دے تو ہم ضرور آپ کے کہنے سے ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی رہا کر کے آپ کے ہمراہ کر دیں گے. پھر جب ان کے اس عذاب کو ایک خاص وقت خاص تک تک ان کو پہنچنا تھا ہم ہٹا دیتے تو وہ فوراً ہی عہد شکنی کرنے لگتے اپنے وعدے سے پھر جاتے. پھر ہم نے ان سے بدلہ لیا یعنی ان کو دریا میں غرق کر دیا اس سبب کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے ان سے بالکل بے توجہی کرتے تھے. قصہ بہت لمبا ہے. ابھی ہم ایک ترجمہ ابھی ہم مانے آپ کو بتا رہے ہیں. انشاءاللہ اللہ نے وقت دیا ساتھ دیا تھا ہم انشاءاللہ کا ترجمہ بھی کریں گے. اور ان سے بالکل ہی بے توجہی کرتے تھے اور ہم نے ان لوگوں کو جو کہ بالکل کمزور شمار کیے جاتے تھے اس سرزمین کے پورب پچھم کا مالک بنا دیا یعنی بنی اسرائیل کو. اور قبطی فرعون کی قوم تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا جس میں ہم نے برکت رکھی ہے. اور آپ کے رب کا نیک وعدہ بنی اسرائیل کے حق میں ان کے سب کی وجہ سے پورا ہو گیا. ہم نے فرعون کو اس کی قوم کے ساختہ پرداختہ کارخانوں کو اور جو کچھ وہ اونچی عمارتیں بنواتے تھے سب کو درہم برہم کر دیا. ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار اتار دیا. بس ان لوگوں کا ایک قوم پر گزر ہوا جو اپنے چند بتوں کو لگے بیٹھے ہیں. کہنے لگے کہ اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک مجسم معبود ایسا ہی مقرر کر دیجیے جیسے ان کے یہ معبود ہے. آپ نے فرمایا واقعی تم لوگوں میں بڑی جہالت ہے. یہ لوگ جس کام میں لگے ہیں یہ من جانب اللہ بھی تباہ کیا جائے گا اور فی نفسہ بھی ان کا کام محض بے بنیاد ہے. فرمایا کہ کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو تمہارا معبود تجویز کروں حالانکہ اس نے تم کو تمام دنیا جہان والوں پر فوقیت دی. اور وقت یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون والوں کے ظلم و ایذا سے بچا لیا جو تم کو بڑی تکلیفیں پہنچاتے تھے. تمہارے بیٹوں کو بکثرت
قتل کا ڈالتے اور تمہاری عورتوں کو اپنی بیگار اور خدمت کے لیے زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ اس واقعہ میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی بھاری آزمائش تھی۔ ہم نے موسیٰ سے 30 شب کا وعدہ کیا، 10 شب کو 30 شب کا تتمہ بنایا تو ان کے پروردگار کا وقت پورے 40 شب ہو گیا۔ اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میرے بعد میری قوم کا انتظام رکھنا اور اصلاح کرتے رہنا اور بدنظم لوگوں کی راہ پر عمل مت کرنا۔ یعنی جب کوہ طور پر اللہ سے ملاقات کے لیے، اللہ سے بات کلاموں کے لیے موسیٰ علیہ السلام گئے تو اپنے بھائی کو بنی اسرائیل کے پاس چھوڑ گئے، ان کی تربیت کے لیے، تعلیم کے لیے۔ جب موسیٰ ہمارے وقت موعود پر آئے، ان کے رب نے ان سے بہت ہی لطف و عنایت کی باتیں کی، تو عرض کیا کہ اے میری پروردگار، اپنا دیدار مجھ کو دکھا دیجیے کہ میں آپ کو ایک نظر دیکھ لوں۔ ارشاد ہوا کہ تم مجھ کو دنیا میں ہرگز نہیں دیکھ سکتے، لیکن تم اس پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو، سو یہ اگر اپنی جگہ پر برقرار رہا تو خیر تم بھی دیکھ سکو گے۔ پس ان کے رب نے جب پہاڑ پر تجلی فرمائی، تجلی نے اس پہاڑ کے پر چکے اڑا دیے اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑی، اور پھر جب افاقہ میں آئے تو عرض کیا بے شک آپ کی ذات منزہ رفیع ہے، میں آپ کی جناب میں معذرت کرتا ہوں، سب سے پہلے اس پر یقین کرتا ہوں۔ ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ، بہت ہی ہے کہ میں نے پیغمبری اور ہم کلامی سے اور لوگوں پر تم کو ممتاز دیا ہے، تو اب جو کچھ تم کو میں نے عطا کیا ہے اس کو لو اور شکر کرو۔ ہم نے چند تختیوں پر ہر قسم کے ضروری نصیحت اور احکام ضروریات کے متعلق ہر چیز ان کی تفصیل ان کو لکھ کر دی، تو ان کو کوشش کے ساتھ خود بھی عمل میں لاؤ اور اپنی قوم کو بھی حکم کرو کہ ان کے اچھے اچھے احکام پر عمل کریں۔ اب بہت جلد تم لوگوں کو ان بے حکموں کا مقام دکھلاتا ہوں۔ میں ایسے لوگوں کو اپنے احکام سے برگزشتہ ہی رکھوں گا جو دنیا میں تکبر کرتے ہیں، جس کا ان کو کوئی حق حاصل نہیں۔ اگر تم تمام نشانیاں دیکھ لیں تب بھی ان پر ایمان نہ لاویں، اور اگر ہدایت کا راستہ دیکھ لیں تو اس کو اپنا طریقہ نہ بنائیں، اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو اس کو اپنا طریقہ بنا لیں۔ یہی سبب ہے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، بتلایا، ان سے غافل رہے، اور یہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو اور قیامت کے پیش آنے کو جھٹلایا، ان کے سب کام غارت گئے، ان کو وہی سزا دی جائے گی جو کچھ یہ کرتے تھے۔ اور موسیٰ کی قوم نے ان کے بعد اپنے مقبوضہ زیوروں کا ایک جو فرعون والوں کا زیور یہ سب لے کے آئے تھے، ان کو آگ میں ڈال کر ایک بچھڑا ٹھہرا لیا جو کہ ایک قالب تھا، جس میں ایک آواز تھی۔ کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ ان سے بات تک نہیں کرتا تھا اور نہ ان کو کوئی راہ بتلاتا تھا، سو اس کو انہوں نے معبود قرار دیا اور بڑا بے ڈھنگا کام کیا۔ جب نادم ہوا، معلوم ہوا کہ یہ واقعی یہ لوگ گمراہی میں پڑ گئے تو کہنے لگے اگر ہمارا رب ہم پر رحم نہ کرے، ہمارا یہ گناہ معاف نہ کرے تو ہم بالکل ہی یہی گزرے ہیں۔ اور جب موسیٰ اپنی قوم کے طرف واپس آیا غصہ رنج میں بھرے ہوئے تو فرمایا تم نے میرے بعد یہ بڑی نامعقول حرکت کیا، اپنے رب کے حکم کے آنے سے پہلے ہی تم نے جلد بازی کر لی اور جلدی میں تختیاں ایک طرف رکھی اور اپنے بھائی کا سر پکڑ کر ان کو اپنی طرف گھسیٹنے لگے، یعنی ہارون علیہ السلام کا۔ ہارون علیہ السلام نے کہا اے میرے ماں جائے بھائی، ان لوگوں نے مجھ کو بے حقیقت سمجھا، قریب تھا کہ مجھ کو قتل کر ڈالے، تو تم مجھ پر سختی کر کے دشمنوں کو مت ہنسواؤ، اس لیے آپس میں محبت رکھنا چاہیے۔ پیغمبر بھی کہہ رہے ہیں کہ تم مجھ پر سختی کر کے اپنے بھائی کو دشمنوں کو مت ہنسواؤ اور مجھ کو ان ظالموں کے ذیل میں مت شمار کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، میری خطا معاف فرما دیجیے، میری بھائی کی بھی، اور ہم دونوں کے اپنی رحمت میں داخل فرمائیے۔ آپ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے رحم الراحمین کرنے والے ہیں۔ بے شک جن لوگوں نے گوشالہ پرستی کی ہے ان پر بہت جلد ان کے رب کی طرف سے غضب اور ذلت اس دن بھی زندگی ہی میں پڑے گی۔ ہم اس طرح پردازوں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں جن لوگوں نے گناہ کے کام کی، پھر ان کے بعد
توبہ کر لیا اور ایمان لیا تو تمہارا رب اس توبہ کے بعد گناہ معاف کر دینے والا، رحمت کرنے والا۔ اور جب موسیٰ کا غصہ فرو ہوا تو ان تختیوں کو اٹھا لیا اور ان کے مضامین میں ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے تھے ہدایت اور رحمت تھی۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے 70 آدمی اپنے قوم میں سے ہمارے وقت معین پر لانے کے لیے منتخب کیا۔ تو جب ان کو زلزلہ وغیرہ نے آ پکڑا تو موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے، اے ہمارے پروردگار، اگر آپ کو یہ منظور ہوتا تو آپ اس کے قبلین کو اور مجھ کو ہلاک کر دیتے۔ کہیں آپ ہم کے چند بے وقوفوں کی حرکت پر سب کو ہلاک کر دیں گے؟ یہ محض آپ کی طرف سے ایک امتحان ہے، ان امتحانات سے جس کو آپ چاہیں گمراہی میں ڈال دیں اور جس کو آپ چاہیں ہدایت پر قائم رکھیں۔ آپ ہی تو ہمارے خیبر گرا ہے، ہم پر مغفرت اور رحمت فرمائیے، اور آپ سب معافی دینے والوں سے زیادہ ہیں۔ ہم لوگوں کے نام دنیا میں بھی نیک حالی لکھ دیجیے اور آخرت میں بھی ہم آپ کی طرف رجوع کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنا عذاب تو اسی پر واقع کرتا ہوں جس پر چاہتا ہوں، اور میری رحمت تمام اشیاء کو محیط ہو رہی ہے۔ تو وہ رحمت ان لوگوں کے نام تو ضرور ہی لکھوں گا جو خدا تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو بھی شامل کریے گا، اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو کہ ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ جو لوگ ایسے رسول نبی امی کا اتباع کرتے ہیں جن کو وہ لوگ اپنے پاس تورات و انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ان پر ایمان لانا یہودی نصارہ کو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، جن کو وہ لوگ اپنے پاس تورات و انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، جن کی صفت یہ بھی ہے کہ وہ ان کو نیک باتوں کا حکم فرماتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں، اور پاکیزہ چیزوں کو ان کے لیے حلال بتلاتے ہیں اور گندی چیزوں کو بدستور ان پر حرام فرماتے ہیں، اور ان لوگوں پر جو بوجھ اور توق تھے ان کو دور کرتے ہیں۔ سو جو لوگ نبی موصوف پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی حمایت کرتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں، اس کا نور کا اتباع کرتے ہیں جو ان کے ساتھ بھیجا گیا، ایسے لوگ پوری فلاح پانے والے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے دنیا جہان کے لوگوں، میں تم سب کی طرف اس اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں جس کی بادشاہی ہے تمام آسمانوں اور زمین میں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ سو ایسے اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے ایسے نبی امی پر بھی جو کہ خود اللہ پر اس کے احکام پر ایمان رکھتے ہیں، ان نبی کا اتباع کرو تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ۔ اور قوم موسیٰ میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو دین حق کے موافق ہدایت کرتے ہیں، اسی کے موافق انصاف بھی کرتے ہیں۔ ہم نے ان کو 12 خاندانوں میں تقسیم کر کے سب کی الگ الگ جماعت مقرر کر دیا، اور ایک انعام یہ کیا کہ ہم نے موسیٰ کو حکم دیا کہ جبکہ ان کی قوم نے ان سے پانی مانگا، اپنے عصا کو فلاں پتھر پر مارو، بس مارنے کی دیتی فوراً اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ چنانچہ ہر شخص نے اپنے پانی پینے کا موقع معلوم کر لیا۔ ایک انعام یہ کیا کہ ہم نے ان پر ابر کو سایہ فگن کیا، یعنی جہاں جہاں وہ رہتے تھے وہاں وہاں دھوپ نہ رہتی تھی، چھاں بادل کی طرح ابر کا سایہ فگن کیا۔ اور ایک انعام یہ کیا ان کو ترن زمین، یعنی اللہ کی طرف سے جو منسلوہ اترتا تھا وہی کے بارے میں، اور ان کو ایک انعام ان کو یہ دیا کہ ترن زمین اور بٹیرے پہنچائیے، اجازت دی کہ کھاؤ نفیس چیزوں سے جو کہ ہم نے تم کو دی ہے۔ انہوں نے کوئی نقصان نہیں کیا لیکن اپنا ہی نقصان کرتے تھے۔ وہ زمانہ یاد کرو جب ان کو حکم دیا گیا کہ تم لوگ اس آبادی میں جا کر رہو اور کھاؤ اس سے جس جگہ تم کو رغبت کرو، اور زبان سے کہتے جانا کہ توبہ توبہ ہے۔ آج جی سے جھکے دروازے میں داخل ہونا، ہم تمہاری پچھلی خطائیں معاف کر دیں گے، یہ تو سب کے لیے ہوگا، اور جو نیک کام کریں گے ان کو مزید برآمد اور دیں گے۔ سو بدل ڈالا ان ظالموں نے ایک اور کلمہ جو خلاف تھا اس کلمہ کے جس کی اس نے فرمائش کی گئی تھی، اس پر ہم نے ان پر ایک آفت سماوی بھیجی، اس وجہ سے کہ وہ حکم کو ضائع کرتے تھے۔ آپ اپنے ہم عصر یہودی لوگوں سے بدستور تنبیہ کے اس بستی والوں کا جو کہ دریائے شور کے قریب آباد تھے، اس وقت کا حال پوچھیے جب کہ وہ ہفتہ کے 12 میں حد شری سے نکل رہے تھے، یعنی کہ ہفتہ سنیچر کے روز ان کو حوض میں مچھلی بہت آ جاتی تھی، اس دن اللہ تعالی نے منع کیا تھا،
कि शिकार न करना। शरीर से निकल रहे थे जब उनके हफ्ता के रोज उनके दरिया की मछलियाँ जाहिर होकर उनके सामने आती थी। ये एक आजमाइश थी। आज जब हफ्ता का दिन न होता तो उनके सामने न आती थी। हम किसी तरह तौर पर शदीद आजमाइश करते थे इस सबब कि वो पहले से बेहुक्मी किया करते थे। इस वक्त का हाल पूछिए जब उनमें से एक जमात ने यूँ कहा कि तुम ऐसे लोगों को क्यों नसीहत किए जाते हो जिनको अल्लाह ताला बिल्कुल हलाक करने वाले हैं या उनको सख्त सजा देने वाले हैं। उन्होंने जवाब दिया कि तुम्हारे अपने रब के रूबरू उज़्र करने के लिए और नेज इसके कि शायद ये डर जाएं। सो आखिर जब वो इस अम्र को तारीख ही रहे जो उनको समझाया जाता था यानी न माना, तो हमने इन लोगों को बचा लिया जो इससे बड़ी बुरी बात से मना किया करते थे। इन लोगों को जो कि हुक्म मज़कूर में ज्यादती करते थे एक सख्त अजाब में पकड़ लिया। जो माना बात अल्लाह ताला ने उनको बचा लिया, जो ना मानी इसको अल्लाह ताला ने सख्त अजाब में जकड़ लिया। वजह इसके कि वो बेहुक्मी क्या करते, यानी जब वो जिस काम से उनको मना किया गया था इससे हद से निकल गए तो हमने उनको बड़ा कह दिया कि तुम बंदर जलील बन जाओ। अब वक्त याद करना चाहिए जब आपके रब ने ये बात बतला दी कि वो उन यहूद पर क़यामत के करीब तक ऐसी किसी न किसी शख्स को जरूर मुसल्लत करता रहेगा जो इनको सजाए शदीद की तकलीफ पहुंचाता रहेगा। भला सुबह आपका रब उस वाकई जब चाहे जल्द ही सजा दे देता है। भला सुबह वो अगर कोई बाज आ जाए तो बड़ी ही मग़फ़िरत और बड़ी ही रहमत वाला भी है। और हमने दुनिया में उनकी मुतफ़र्रिक़ जमातें कर दी, बाज़ उनमें नेक थे और बाज़ उनमें और तरह के थे यानी बद, और हम उनको खुशहालियों सेहत गना और बदहालियों बीमारी व फ़क्र से आजमाते रहे शायद बाज आ जाएं। फिर उनके बाद ऐसे लोग उनके जानसी हुए कि किताब तौरात को उनसे हासिल किया इस दुनियावी माल मता ले लेते थे और इस गुनाह को हकीर समझकर कहते हैं कि हमारी ज़रूर मग़फ़िरत हो जाएगी। हालांकि अगर उनके पास फिर वैसा ही माल मता दीन फरोशी के एवज आने लगे तो इसको ले लेते हैं। क्या उसने इस किताब के इस मजमून का अहद नहीं लिया गया कि खुदा की तरफ बखबर हक बात किया और किसी बात की निस्बत न करें। उन्होंने इस किताब में जो कुछ था इसको पढ़ भी लिया और आखिरत वाला घर उन लोगों के लिए इस दुनिया से बेहतर है जो इन अकायद व अमाल कबीहा से परहेज रखते हैं। क्या फिर ऐ यहूद तुम नहीं समझते इनमें से जो लोग इस किताब की पाबंद है और नमाज की पाबंदी करते हैं हम ऐसे लोगों का जो अपनी इस्लाह करें सवाब ज़ाया न करेंगे। और वो वक्त भी काबिल ज़िक्र है जब हमने पहाड़ को उठाकर छत की तरह उनके ऊपर मुअल्लिक कर दिया। उनको यकीन हुआ कि अब उन पर गिरा और कहा कि जल्दी कबूल करो जो किताब हमने तुमको दिया यानी तौरात, और मजबूती के साथ कबूल करो और याद रखो जो इस अहकाम इसमें है जिससे तवक्को है कि तुम मुत्तकी बन जाओ। जबकि आपके रब ने औलाद आदम की पुश्त से उनकी औलाद को निकाला, हमसे उन्हीं की मुतल्लिक इकरार लिया कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। सबने जवाब दिया कि नहीं, क्यों नहीं। सबने जवाब दिया क्यों नहीं, हम सब इस वाक़या की गवाह हैं। यानी कि अल्लाह ताला ने जब सारे पुतले को बनाया अल्लाह ताला ने कहा अलस्त बिरब्बिकुम कालू बला शहीदना, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। सबने शहादत दी, सबने कहा कि हाँ अल्लाह मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह है आप। कालू बला शहीदना अलस्त बिरब्बिकुम कालू बला शहीदना, मुतल्लिक इकरार लिया कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। सब ने जवाब दिया क्यों नहीं। सब इस वाक़या के गवाह बनते हैं ताकि तुम लोग क़यामत के रोज़ यूँ न कहने लगो कि हम तो इस तौहीद से महज बेखबर थे, या यूँ कहने लगो कि असल शिर्क तो हमारे बड़ों ने किया था, हम उनके बाद उनकी नस्ल में हुए। सो क्या इन गलत राह निकालने वालों के फेल पर आप हमको हलाकत में डाले देते हैं। हम इसी तरह आयात को साफ साफ बयान करते हैं ताकि वह बाज आ जाएं। इन लोगों को इस शख्स का हाल पढ़कर सुनाए कि इसको हमने अपनी आयतें दी, फिर वो इनसे बिल्कुल ही निकल गया। फिर शैतान इसके पीछे लग गया, सो वो गुमराह लोगों में दाखिल हो गया।
اگر ہم چاہتے تو اس کو ان آیتوں کی بدولت بلند مرتبہ کر دیتے، لیکن وہ تو دنیا کی طرف مائل ہو گیا، اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کرنے لگا۔ سو اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی کہ اگر تو اس پر حملہ کرے تب بھی یہاں پہ، یا اس کو چھوڑ دے تب بھی یہاں پہ۔ یہی حالت عام طور پر ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ سو آپ اس حال کو بیان کر دیجیے، شاید وہ لوگ کچھ سوچے۔ حقیقت میں ان لوگوں کی حالت بھی بری حالت ہے جو ہماری آیت کو جھٹلاتے ہیں، اس کی تقریب سے اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔ جس کو اللہ ہدایت کرتا ہے سو ہدایت پانے والا وہی ہوتا ہے، جس کو وہ گمراہ کر دے سو ایسے ہی لوگ بدی یا خساروں میں پڑ جاتے ہیں۔ ہم نے ایسے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لیے پیدا کیے ہیں، جن کے دل ایسے ہیں جن سے نہیں سمجھتے ہیں، جن کی آنکھیں ایسی جن سے نہیں دیکھتے ہیں، جن کے کان ایسے ہیں جن سے نہیں سنتے۔ یہ لوگ چوپایوں کی طرح، بلکہ یہ لوگ زیادہ بے راہ ہیں، یہ لوگ غافل ہیں، اور اچھے اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں۔ ان ناموں سے اللہ ہی کو معصوم کیا کرو، ایسے لوگوں سے تعلق بھی نہ رکھو جو اس کے ناموں کو میں کجروی کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو ان کے کیے کی ضرور سزا ملے گی۔ اور ہماری مخلوق جن انس میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو حق یعنی اسلام کے موافق ہدایت کرتے ہیں، اس کے موافق انصاف بھی کرتے ہیں۔ جو لوگ ہماری آیت کو جھٹلاتے ہیں ہم کو بتدریج لیے جا رہے ہیں، اس طور پر کہ ان کو خبر بھی نہیں، اور ان کو میں مہلت دیتا ہوں۔ بے شک میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ کیا ان لوگوں نے اس بات پر غور نہ کیا کہ ان کا جن سے سابقہ ہے ان کو ذرا بھی جنون نہیں، وہ تو صرف ایک عذاب سے صاف صاف ڈرانے والے ہیں، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا ان کو کہ آسمان اور زمین کے عالم میں اور دوسروں چیز میں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، اس بات میں بھی غور نہیں کیا کہ ممکن ہے ان کی اجل قریب ہی ہے آ پہنچی۔ پھر اس قرآن کے بعد کون سی بات پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرے اس کو کوئی راہ پر نہیں لا سکتا۔ پھر غم لا حاصل اللہ تعالیٰ ان کو ان کی گمراہی میں بھٹکتے ہوئے چھوڑ دیتا ہے۔ یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا؟ آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم صرف میرے رب ہی کے پاس ہے۔ اس کے وقت پر اس کو سوائے اس کے کہ یعنی اللہ کی کوئی اور ظاہر نہ کرے گا، اور وہ آسمان اور زمین میں بڑا بھاری حادثہ ہوگا، اس لیے کہ وہ تم پر محض اچانک آ پڑے گی، یعنی قیامت۔ آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں جیسے گویا آپ اس کی تحقیقات کر چکے۔ آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم خالص اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو خود اپنی ذات خاص کے لیے کسی نفع کا اختیار نہیں رکھتا، نہ کسی ضرر کا، مگر اتنا ہی جتنا خدا تعالیٰ نے چاہا۔ اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو بہت سے منافع حاصل کر لیا کرتا، اور کوئی مضرت ہی مجھ پر واقع نہ ہوتی۔ میں تو محض احکام شریعہ کا بتلا کر ثواب کی بشارت دینے والا، عذاب سے ڈرانے والا ہوں۔ ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ایسا قادر منعم ہے جس نے تم کو تن واحد آدم سے پیدا کیا، اس کا جوڑا ہوا بنایا تاکہ اس اپنے جوڑے سے انس حاصل کرے۔ پھر جب میاں بیوی ان سے قربت کی تو اس کو حمل رہ گیا ہلکا سا، تو وہ اس کے لیے ہوئے چلتی پھرتی رہی۔ پھر جب وہ بوجھل ہو گئے، دونوں میاں بیوی اللہ سے جو کہ ان کا مالک ہے دعا کرنے لگے کہ اگر آپ نے ہم کو صحیح سالم اولاد دے دی تو ہم خوب شکر گزاری کریں گے۔ سو جب اللہ تعالیٰ ان دونوں کو صحیح سالم اولاد دے دی تو اللہ کی دی ہوئی چیز میں وہ دونوں اللہ کے شریک قرار دینے لگے۔ سو اللہ تعالیٰ پاک ان کے شرک سے کیا ایسوں کو شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو نہ بنا سکے اور خود ہی بنائے جاتے ہیں، اور وہ ان کو کسی قسم کی مدد بھی نہیں دے سکتے، اور وہ خود اپنی بھی مدد نہیں کر سکتے۔ اگر تم ان کو کوئی بات بتلانے کو پکارو تو تمہارے کہنے پر نہ چلے۔ تمہارے اعتبار سے دونوں امر برابر ہیں، خواہ تم ان کو پکار یا تم خاموش رہو۔ واقعی تم خدا کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے وہ بھی تم ہی جیسے بندے، سو تم ان کو پکارو۔ پھر ان کو چاہیے کہ تمہارا کہنا
کر دے۔ اگر تم سچے ہو، کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ کسی چیز کو تھام سکے، یا ان کی آنکھیں جن سے وہ دیکھتے ہیں، یا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہیں۔ آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ تم اپنے سب شرکا کو بلا لو، پھر میری ضرر رسائی کی تدبیر کرو، پھر مجھ کو ذرا مہلت مت دو۔ یقیناً میرا مددگار اللہ تعالیٰ ہے، جس نے یہ کتاب نازل فرمائی، وہ عموماً نیک بندوں کی مدد کیا کرتا ہے۔ تم جن لوگوں کے خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے، وہ تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتے اور نہ وہ اپنی مدد کر سکتے۔ اگر ان کو کوئی بات بتلانے کو پکارو تو اس کو نہ سنے، اور ان کو آپ دیکھتے ہیں کہ گویا وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، اور وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے۔ سرسری برتاؤ کو قبول کر لیا کیجیے اور نیک کام کی تعلیم کر دیا کیجیے۔ جاہلوں سے ایک کنارہ ہو جایا کیجیے۔ اگر آپ کو کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے آنے لگے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لیا کیجیے۔ بلا صبح خوب سننے والا، خوب جاننے والا۔ یقیناً جو لوگ خدا ترس ہیں، جب ان کو کوئی خطرہ شیطان کی طرف سے آ جاتا ہے تو وہ یاد میں لگ جاتے ہیں، سو یکایک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ جو شیاطین کے تابع ان کو گمراہی میں کھینچے چلے جاتے ہیں، پس وہ باز نہیں آتے۔ اور جب آپ کوئی معجزہ ان کے سامنے ظاہر نہیں کرتے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہ معجزہ کیوں نہ لائیں۔ آپ فرما دیجئے کہ میں اس کا اتباع کرتا ہوں جو مجھ پر میرے رب کی طرف سے حکم بھیجا گیا۔ یہ گویا بہت سی دلیلیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ جب قرآن پڑھا جایا کرے تو اس کی طرف کان لگا دیا کرو اور خاموش رہا کرو۔ امید ہے کہ تم پر رحمت ہو، جدید یا مجید۔ آپ ہر شخص سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ ہر شخص اپنے رب کی یاد کیا کر اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ اور خوف کے ساتھ اور زور کی آواز کی بنسبت کم آواز کے ساتھ صبح شام یعنی علی الدوام اہل غفلت میں شمار مت ہونا۔ یقین جو ملائکہ تیرے رب کے نزدیک مقرب ہے، اس کی عبادت سے جس میں اصل عقائد ہیں تکبر نہیں کرتے، اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، جو کہ طاعت لسانی ہے، اس کو سجدہ کرتے ہیں جو کہ اعمال جوارح سے ہے۔ یہ یہاں تک جو ہمایت پڑھا سجدہ آیا، ایک سجدہ آپ لوگ بھی کر لیجیے گا اگر سنیے گا۔ یہاں سے سورہ انفال شروع ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ لوگ آپ سے خاص غنیمتوں کا حکم دریافت کرتے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ یہ غنیمتیں اللہ کی ہیں، رسول کی ہیں، سو تم اللہ سے ڈرو اور اپنے باہمی تعلقات کی اصلاح بھی کرو، اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تو ایمان والے ہو، کیونکہ بس ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو ان کے قلوب ڈر جاتے ہیں۔ جب اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور زیادہ مضبوط کر دیتی ہیں، اور وہ لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں جو کہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور ہم نے جو کچھ ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ بس سچے ایمان والے لوگ یہ ہیں، ان کے لیے بڑے درجے ہیں ان کے رب کے پاس، اور ان کے لیے مغفرت اور عزت کی روزی، جیسا کہ آپ کے رب نے آپ کے گھر بستی سے مصلحت کے ساتھ آپ کو بدر کی طرح روانہ کیا۔ مسلمانوں کی ایک جماعت اس کو گرا سمجھتی تھی، اور وہ اس مصلحت کے کام میں بعد اس کے کہ اس کا ظہور ہو گیا اپنے بچاؤ کے لیے آپ سے بطور مشورہ اس طرح جھگڑ رہے تھے گویا ان کو موت کی طرف ہانکے لیے جاتا ہے، اور وہ دیکھ رہے ہیں۔ تم لوگ اس وقت کو یاد کرو جب کہ اللہ تعالیٰ تم سے ان دو جماعتوں میں سے ایک کا وعدہ کرتے تھے وہ تمہارے ہاتھ آ جائے گی، اور تم اس تمنا میں تھے کہ غیر مسلح جماعت یعنی قافلہ تمہارے ہاتھ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ اپنے احکام سے حق کا حق ہونا عملاً ثابت کر دے، ان کافروں کی بنیاد اور قوت کو قطع کر دے تاکہ حق کا حق ہونا، باطل کا باطل ہونا عملاً ثابت کر دے۔ یہ جنگ بدر کے بارے میں ہے۔ گوئے یہ مجرم لوگ ناپسند ہی کے رہے۔ اس وقت کو یاد کرو جب کہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے کہ پھر اس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہاری سن لی کہ میں تم کو 1000 فرشتوں سے مدد دوں گا جو سلسلہ وار چلے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ امداد ہماری اس حکمت کے لیے کی کہ غلبہ کی بشارت ہوا تاکہ تمہارے دلوں کو اس طرح سے قرار ہو جائے، اور واقعی میں تو نصرت اور غلبہ صرف اللہ ہی کی طرف سے، بلا صبح اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اس وقت یاد کرو جب کہ اللہ تعالیٰ تم پر اونگ کو طاری کر رہا تھا اپنی طرف سے چین دینے کے لیے، اس سے کہ
تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا تاکہ اس پانی کے ذریعے سے تم کو حج سے اکبر و حج سے اصغر سے پاک کر دیا، تم سے شیطانی وسوسہ کو دفع کر دیا، تمہارے دلوں کو مضبوط کر دیا اور تمہارے پاؤں جما دے۔ اس وقت یاد کرو جب کہ آپ کا رب ان فرشتوں کو حکم دیتا تھا کہ میں تمہارا ساتھی مددگار، سو مجھ کو مددگار سمجھ کر تم ایمان والوں کی ہمت بڑھاؤ۔ میں ابھی کفار کے قلوب میں رعب ڈال دیتا ہوں، سو تم کفار کی گردنوں پر مارو اور ان کے پور پور کو مارو۔ یہ سزا اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ کا اس کے رسول کی مخالفت کی، جو اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے سو اللہ تعالیٰ اس کو سخت سزا دیتے ہیں، سو یہ سزا چکھو اور جان رکھو کہ کافروں کے لیے جہنم کا عذاب مقرر ہے۔ اے ایمان والو، جب تم کافروں سے جہاد میں دو بدو مقابل ہو جائے تو ان سے پشت مت پھیرنا، جو شخص ان سے اس موقع پر یعنی مقابلہ کے بعد پشت پھیرے گا، مگر ہاں جو لڑائی کے لیے پیترا بدلتا ہو یا جو اپنی جماعت کی طرف پناہ لینے آتا ہو تو مستثنا ہے، اور باقی جو ایسا کرے گا تو وہ اللہ کی غضب میں آ جائے گا، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، یعنی جو جہاں سے میں جا کر وہاں سے پھر کے واپس آ جائے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ اور بہت ہی بری جگہ ہے، سو تم نے ان کو قتل نہیں کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے بے شک ان کو قتل کیا۔ آپ نے خاک کی مٹھی نہیں پھینکی جس وقت آپ نے پھینکی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھینکی، اور تاکہ مسلمانوں کو اپنی طرف سے ان کی محنت کا خوب عوض دے دے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان مومنین کے اقوال کے خوب سننے اور ان کے افعال احوال کے خوب جاننے والے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہوئی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کافروں کی تدبیر کو کمزور کرنا تھا۔ اگر تم لوگ فیصلہ چاہتے ہو تو وہ فیصلہ تو تمہارے سامنے موجود ہوا، اگر باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے نہایت خوب ہے، اگر تم پھر وہی کام کرو گے تو ہم پھر بھی وہی کام کریں گے، اور تمہاری جمعیت تمہاری ذرا بھی کام نہ آئے گی، وہ کتنی زیادہ ہوا۔ واقعی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اصل میں ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ ایمان والوں، اللہ کا کہنا مانو، اس کے رسول کا، اس کا کہنا ماننے سے روگردانی مت کرنا۔ تم اعتقاد سے سن تو لیتے ہو، اور تم ان لوگوں کو طرح مت ہونا جو دعوے تو کرتے ہیں کہ ہم نے سن لیا، حالانکہ وہ سنتے سناتے کچھ نہیں۔ بے شک بدترین خلائق اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو بہرے ہیں، گونگے ہیں، جو کہ ذرا نہیں سمجھتے، اور اگر اللہ تعالیٰ ان میں سے کوئی خوبی دیکھے تو ان کے سننے کی توفیق دیتے، اگر ان کو ان کا سنا دے تو ضرور روگردانی کریں گے، بے رخی کرتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم اللہ رسول کے کہنے کو بجا لایا کرو جب کہ رسول تم کو تمہاری زندگی بخش چیز کی طرف بلاتے ہیں، اور جان رکھو اللہ تعالیٰ آڑ بن جایا کرتا ہے آدمی کے اور اس کے قلب کے درمیان میں۔ بلا صبح تم سب کو خدائی کے پاس جمع ہونا، تم ایسے وبال سے بچو جو کہ خاص انہی لوگوں پر واقع ہوگا جو تم میں ان کے گناہوں کے مرتکب ہوئے ہیں۔ یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں۔ اس حالت کو یاد کرو جب کہ تم قلیل تھے، سرزمین میں کمزور شمار کیے جاتے تھے، اس اندیشہ میں رہتے تھے کہ تم کو مخالف لوگ نوچ کھسوٹ نہ لیں، سو ایسی حالت میں اللہ نے تم کو مدینہ میں رہنے کو جگہ دیا، تم کو اپنی نصرت سے قوت دیا، تم کو یہ نفیس چیزیں کھانے کو عطا فرمائے تاکہ تم شکر کرو۔ اللہ کا الحمد للہ کا شکر۔ اے ایمان والو، تم اللہ اور رسول کے حقوق میں خلل مت ڈالو اور اپنی قابل حفاظت چیزوں میں خلل مت ڈالو، اور تم تو اس کا مضر ہونا جانتے ہو، اور تم اس بات کو جان رکھو کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد ایک امتحان کی چیز ہے۔ اس بات کو بھی جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس بڑا بھاری عوض اجر موجود ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے یعنی اللہ تعالیٰ تم کو ایک فیصلہ کی چیز دے گا، تم سے تمہارے گناہ دور کر دے گا، تم کو بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا۔ اس واقعہ کا بھی ذکر کیجیے جب کہ کافی لوگ آپ کی نسبت بڑی بڑی تدبیریں سوچ رہے تھے، آیا آپ کو قتل کر دے یا آپ کو قتل کر ڈالے، آپ کو خارج وطن کر دی، اور وہ تو اپنی تدبیریں کر رہے تھے۔ اللہ میاں اپنی تدبیریں کر رہے تھے، آپ سے زیادہ مستحکم تدبیر والا اللہ ہی ہے۔ اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا، اگر ہم ارادہ کریں تو اس کی برابر ہم بھی کہلاویں۔
یہ تو کچھ بھی نہیں، صرف بے سند باتیں جو پہلے سے منقول چلی آ رہے ہیں۔ اور جب کہ ان لوگوں نے کہا کہ اے اللہ، اگر یہ قرآن آپ کی طرف واقعی ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسائیے، یہاں پر کوئی درناک عذاب واقع کر دیجیے۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہ کریں گے کہ ان میں آپ کے ہوتے ہوئے ان کو ایسا عذاب دیں گے، نہیں اللہ تعالیٰ ان کو ایسا عذاب نہ دیں گے جس حالت میں کہ وہ استغفار بھی کرتے رہتے ہیں۔ نہیں ان کا کیا استحقاق ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ بالکل ہی معمولی سزا بھی نہ دے، حالانکہ وہ لوگ مسجد حرام سے روکتے ہیں، حالانکہ وہ لوگ اس مسجد کے متولی بننے کے بھی لائق نہیں، اس کے متولی بننے کے لائق تو سوائے متقیوں کی اور کوئی بھی خاص نہیں، لیکن میں اکثر لوگ اس نالائکی کا علم بھی نہیں رکھتے۔ اور ان کی نماز خانہ کعبہ کے پاس صرف یہ تھی سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا۔ سو اس عذاب کا مزہ چکھو اپنے کفر کے سبب۔ بلا شک یہ لوگ کافر لوگ اپنے مالوں کو اس لیے خرچ کر رہے ہیں کہ اللہ کی راہ سے روکے، سو یہ لوگ اپنے مال خرچ کرتے ہی رہیں گے، مگر پھر وہاں ان کے حق میں باعث حسرت ہو جائیں گے، آخر مغلوب ہو جائیں گے۔ کافر لوگوں کو دوزخ کی طرف جمع کیا جائے گا، اللہم اجرنی من النار، تاکہ اللہ تعالیٰ ناپاک لوگوں کو پاک لوگوں سے الگ کر دے، اور ان سے الگ کر کے ناپاکوں کو ایک دوسرے سے ملا دے، یعنی ان سب کو متصل کر دے، پھر ان سب کو جہنم میں ڈال دے، اللہم اجرنی من النار۔ ایسے ہی لوگ پورے خسارہ میں ہیں۔ آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ لوگ اپنے کفر سے باز آ جائیں گے تو ان کے سارے گناہ جو اسلام سے پہلے ہو چکے ہیں سب معاف کر دیے جائیں گے۔ اگر اپنی وہی کفر کی عادت پر رکھیں گے تو سنا دیجئے کفار سابقین کے حق میں ہمارا قانون نافذ ہو چکا ہے، اور تم ان کفار عرب سے اس حد تک لڑو کہ ان میں فساد عقیدہ یعنی شرک نہ رہے اور دین خالص اللہ ہی کا ہو جائے۔ پھر اگر یہ کفر سے باز آ جائے تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو خوب دیکھتے ہیں، اور اگر روح گردانی کرے تو یقین رکھو اللہ تعالیٰ تمہارا رفیق ہے، بہت اچھا رفیق ہے، بہت اچھا مددگار ہے۔ نامہ پارہ ختم کیا، اللہ قبول فرما۔ ترجمہ کے ساتھ نامہ پارہ ختم کیا، اللہ قبول فرما۔ جو غلطی سلطی ہو گیا آپ لوگ بھی معاف کریے گا، اللہ بھی معاف کرے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔